أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ہم سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 11 سے انورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ ضروریات، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگلا سبق دیکھنے سے پہلے ہم حسب عادت اپنا پچھلا جو سبق ہے اس کو دہراتے ہیں، جو کہ پہلی 10 آیات ہیں سورۃ الاحقاف کی، اور الحمدللہ ہم نے اپنے پچھلے سبق میں یا پچھلی مجلس میں یہ 26واں پارہ 26 نمبر پارہ اور سورہ احقاف شروع بھی کی تھی، اور سورہ احقاف کے شروع کرنے پر ہم نے جو اس وقت کے حالات و واقعات جو ہم نے اپنی نظر میں رکھے یا جو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، وہ بہت اہم ہے ہمیں یہ اپنے ذہنوں میں رکھنے کے لیے کہ اس وقت مسلمانوں کی جو سچویشن ہے، اور خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی میں ان کی زندگی میں جو بڑے موڑ آئے، اور ایک عام الحزن جو ہے اور غم کا سال جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، وہ بھی آیا، تو وہ بھی انہی آیات کے نزول ہونے کے دوران تھا یا اس سے پہلے تھا۔ تو یہ پس منظر جو ہے اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی کیا حالت تھی، یا مسلمانوں کے خلاف یا مسلمانوں کی مخالفت جو ہے وہ کس لیول تک پہنچ چکی تھی مشرکین مکہ کی، کہ اس سے پہلے شعب ابی طالب میں جو محصور رہے ایک لمبا عرصہ تک، تقریباً 3 سال تک، اور پھر جیسے ہی وہ اس سچویشن سے نکلے، شعب ابی طالب میں جو محصور تھا، جو بائیکاٹ تھا ان کا، اس دوران میں کس طرح سے مختلف مصائب جو ہے وہ جھیلنے پڑے ان کو، اور مشرکین مکہ کے کیا رویہ رہا، اور پھر ابو طالب ان کے چچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی وفات، اور ان کے تھوڑے ہی عرصے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی بیوی تھی ہماری اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی وفات جو ہے وہ ایک بڑا صدمہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر طائف کا سفر، کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خواہش یا کوشش تھی کہ وہاں پر اگر کوئی سردار لوگ جو ہیں کوئی ایمان لے آئیں، یا کم از کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر دعوت و تبلیغ جو ہے اس کام میں زیادہ ریزسٹنس نہ ملے، کوئی ماحول وہاں پر مل جائے کہ وہاں سے وہ اپنا سلسلہ جو ہے وہ شروع رکھیں، تو وہاں پر بھی انہوں نے کس طرح سے، طائف کے لوگوں نے بھی کس طرح سے ان کے ساتھ معاملہ کیا کہ ان کو پتھر مارے، اور پھر ان کو لہو لہان کیا، اور وہاں پر پھر حضرت جبریل اور جو فرشتہ تھا پہاڑیوں کا، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میری امت میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ نکلے ان لوگوں میں سے جو اللہ کی توحید کا ذکر کریں، اور پھر ایک مقام پر پھر جنوں کا ایک گروہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا جن جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور وہاں پر انہوں نے جب قرآن سنا تو
ایمان لے کر آئے اور واپس جا کر انہوں نے اپنے قبیلے میں یعنی جنوں کے گروہوں میں انہوں نے تبلیغ شروع کر دی۔ تو اس سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بندی اور پھر واپس مکہ آ کر پھر اپنا سلسلہ جو ہے وہ دوبارہ شروع کیا۔ تو یہ حالات و واقعات جو ہیں وہ ایک اہم ہے ہمارے ذہنوں میں رکھنا کہ کیا حالات ہے، کس طرح کا رویہ ہے، اور کس طرح کے معاملات ہیں، کس طرح کی مخالفت ہے جو مشرکین مکہ کی طرف سے مل رہی ہے، جن کے دوران یا جن کے درمیان یا جن کے بین بین میں مسلمان اور ہمارے سب کے امام الانبیاء جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنا مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ اس کے اوپر آگے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو یہ واقعات جو ہیں یہ ہمارے لیے اہم تھے۔ بہرحال پہلی 10 آیات ہم نے دیکھی تھی اپنے پچھلے سبق میں، ان کا ترجمہ ایک دفعہ دہراتے ہیں۔ حامیم، اس کتاب کا اتارنا اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے ہے۔ ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی تمام چیزوں کو بہترین تدبیر کے ساتھ ایک معین مدت کے لیے پیدا کیا ہے، اور کافر لوگ جس چیز سے ڈرائے جاتے ہیں منہ موڑ لیتے ہیں، یعنی جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے اس چیز سے وہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ بھلا دیکھو تو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، مجھے بھی تو دکھاؤ انہوں نے زمین کا کون سا ٹکڑا بنایا، زمین کا کون سا ٹکڑا بنایا یا آسمانوں میں ان کا کون سا حصہ ہے۔ اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے ہی کی کوئی کتاب یا کوئی علم یا کوئی علم ہی جو نقل کیا جاتا ہو میرے پاس لے آؤ، اور اس سے بڑھ کر گمراہی اور کیا ہو، اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہ کر سکیں، بلکہ در حقیقت ان کے پکارنے سے محض بے خبر ہی ہوں۔ اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش سے صاف انکار کر جائیں گے، اور انہیں جب ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ منکر لوگ سچی باتوں کو جب کہ ان کے پاس آ چکی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اسے تو اس نے خود گڑھ لیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں ہی اسے بنا لایا ہوں تو تم میرے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے، یعنی تم اللہ کے سامنے میری کوئی مدد نہیں کر سکو گے۔ تم اس قرآن کے بارے میں جو کچھ کہہ سن رہے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے وہی یعنی اللہ ہی کافی ہے، اور وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اب کہہ دیجئے کہ میں کوئی بالکل انوکھا پیغمبر تو نہیں، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وہی بھیجی جاتی ہے، اور میں تو صرف علی العلان آگاہ کرنے والا ہوں۔ اب کہہ دیجئے کہ اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہو تو تم نے اسے نہ مانا، اور بنی اسرائیل کا یہاں پر تھوڑا معنی جو ہے وہ چھپا ہوا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہو تو تم نے اسے نہ مانا، تو پھر ذرا سوچو کہ تمہارا کیا حشر ہوگا یا تمہارا کیا انجام ہوگا۔ اور بنی اسرائیل کا ایک گروہ، ایک گواہ اس جیسی گواہی بھی دے چکا ہو اور وہ ایمان بھی لا چکا ہو، اور تم نے سرکشی کی ہو، تو بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔ یہ ہمارا پچھلا سبق تھا جس میں پھر وہی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہونا جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ کسی انسان کا لکھا یا گھڑا گڑایا نہیں، یہ تو بلکہ اللہ کی طرف سے یہ نازل کرتا ہے جو کہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے کچھ نشانیاں ذرا زمینوں اور آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھو، اس کی طرف اشارہ کیا، اور پھر کہا کہ جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو ان سے ذرا پوچھو یا ان کی
ان کی حقیقت اور ان کی حیثیت کی طرف ذرا نگاہ دوڑاؤ اور دیکھو کہ زمین میں کون سی چیز ہے جو انہوں نے بنائی ہے، یا آسمانوں میں، کائنات میں کون سا ایسا کام ہے جس میں اللہ کے ساتھ مطلب ان کا اشتراک ہو یا اپنے پارٹنرشپ ہو، یا کوئی کام کر رہے ہو، تو یقیناً ایسا نہیں۔ نہ تو وہ ان کی دعاؤں کو قیامت تک سنیں گے، بلکہ وہ ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ مجھ سے ان سے کوئی دعائیں کی جا رہی ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو واضح کر دیا کہ یہ تمہارا عقیدہ جو ہے یہ گھڑا گڑایا ہے، اور اس سے تم باز ہی رہو۔ حالانکہ اس سے پہلے جو ہے بنی اسرائیل جو ہے اس میں انہوں نے بھی اسی طرح کی حقیقت جو ہے، اسی طرح کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب اور وہی جو ہے اس کے اوپر وہ ایمان لا چکے۔ لیکن اگر تم سرکشی سے باز نہ آئے تو تم ظالموں میں رہو گے، اور پھر اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا، اللہ ظالموں کو ہدایت پر نہیں لاتا جب تک کہ وہ اپنی اپنی درستگی نہ کر لیں۔ بڑھتے ہیں آج اپنے آج کے سبق کی طرف، آیت نمبر 11 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جن سب نے کفر کیا، کافروں نے کہا، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے۔ کافروں نے مومن لوگوں سے کہا، لو کان خیرا، اگر یہ دین بہتر ہوتا، ما سبقونا الیہ، تو نہ وہ سبقت لے جاتے ہم سے اس کی طرف۔ اگر یہ دین بہتر ہوتا، مشرکین مکہ نے، کفار مکہ نے، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، ان سے کہا کہ اگر یہ دین یا دین اسلام جو ہے اگر یہ بہتر ہوا، تو وہ یعنی وہ جو غریب مسلمان جو ہیں، وہ جو غریب لوگ جو ایمان لے کر آئے، وہ ہم سے اس دین کی طرف آمنے میں سبقت نہ لے جاتے، یعنی ہم پہلے ہوتے ان سے کہ ہم اس دین کی طرف آتے، وہ ہمارے پیچھے آتے، جبکہ اس دین میں کوئی ایسی خیر، کوئی ایسی بہتری، کوئی ایسی ہمیں بات نظر نہیں آئی کہ ہم نے تو اس کی طرف ہم تو اس کی طرف نہیں آئے۔ اور لیکن یہ بیوقوف لوگ وہ اسی طرح سے ان کو کہتے تھے، جو مسلمان جنہوں نے اسلام قبول کیا، کہ یہ تو بیوقوف ہی ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہم نے بڑے واضح آیات دیکھی کہ یہ تو بیوقوف لوگ ہیں کہ یہ بغیر سنے دیکھے جو ہے وہ ایمان لے آئے۔ اگر اس میں خیر اور برکت اور بھلائی یا کچھ اس طرح کا ہوتا تو ہم پہلے اس کی طرف بڑھتے۔ اس کا بھی پہلے ہم نے جو تذکرہ کیا ان کا مشرکین مکہ کا ایک رویہ، یا ایک عام طور پر جو جو اہل ثروت لوگ ہیں، جو اہل اقتدار لوگ ہیں، یا مال و دولت والے، جو اثر و رسوخ رکھنے والے جو لوگ ہیں، وہ جو معاشرے میں بڑی جو چینج آتی ہے تو وہی لوگ ہیں جو کہ آگے آگے ہوتے ہیں، یا وہی لوگ ہیں جو اس کے اوپر سب سے زیادہ ریئیکٹ کرتے ہیں، چاہے وہ پازیٹیو ریئیکشن ہو یا نیگیٹو ریئیکشن ہو۔ اور دوسرے جو لوگ ہیں جو ان سے متاثر ہوتے ہیں، جو کم درجے کے ہوتے ہیں، وہ نارملی زیادہ تر جو ہے وہ انہی کو فالو کرتے ہیں، جو بڑے بڑے سردار ٹائپ لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں، ماں سوائے کچھ ان لوگوں کے جو اپنی سہم، یا جن کو اللہ تعالیٰ جن کے دل میں ڈال دے، اور وہ پھر اپنی سوچ بوجھ کے ساتھ اپنا مائنڈ جو ہے وہ چینج کر لے۔ تو یہ وہیں پر اسی کی ایک عکاسی جو ہے وہ ڈفرینٹ الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے کی کہ یہ جو صاحب استطاعت لوگ یا سردار جو ہیں، یا مال و دولت والے اہل ثروت لوگ جو ہیں، وہ ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ دین میں کوئی خیر بھلائی بہتری ہوتی، اس میں کوئی فائدہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا، تو ہم سب سے پہلے اس دین کو قبول کرتے، لہذا اس میں کوئی ایسا فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ تو بیوقوف ہی ہیں، اور جیسا کہ ذکر ہوا تھا کہ اکثریت جو ہے وہ پھر ان سرداروں کو دیکھتی ہے کہ وہ کس طرح کو اپنا رخ کرتے ہیں، اسی کے مطابق پھر وہ بھی اپنی سمت جو ہے وہ تعین کرتے ہیں۔ یہ یہ بھی بات ہے کہ وہاں پر بڑے جو لوگ تھے، طاقتور لوگ جو ہے، ان میں سے بھی کچھ لوگوں نے ایمان اسلام قبول کیا تھا، حضرت حمزہ اور حضرت عمر جیسے لوگ، حضرت عثمان غنی جو ہے، یا ان کے علاوہ بھی، لیکن وہ تعداد میں بہت کم تھے نسبتاً۔ زیادہ تعداد جو ہے وہ ان لوگوں تھی جو پسا ہوا طبقہ تھا، جس کی وجہ سے جو مشرکین کا جو گروہ تھا، ان کے سرداروں کا، وہ اپنے اس موقف پر ایک کہہ لیں کہ کھڑے ہو کر ڈٹ گئے کہ نہیں، ہم اگر اس میں بہتری ہوتی تو ہم سارے سردار لوگ جو ہیں ہم پہلے اس کی طرف آتے۔
جبکہ یہ ان کی ایک بہت بڑی غلط فہمی تھی، یا ان کا ایک بہت بڑا ایک ضد اور ہٹ درمی تھی جس کی وجہ سے وہ یہ کر رہے تھے، جبکہ حقیقت حال کو انہوں نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اور اگر تو وہ حقیقت حال کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے یا نہیں کی، تو پھر وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا، اور جب ان سب نے ہدایت نہ پائی، جب انہوں نے سمجھا ہی نہ کہ اس کی بنیاد کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یا اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، تو پھر فیس فَسَيَقُولُونَ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، جب انہوں نے اس کو سمجھنے کی ہدایت ہی نہ پائی، اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، اس کے مطابق اپنی اصلاح ہی نہ کی، تو فَسَيَقُولُونَ، تو عنقریب وہ ضرور کہیں گے، ہذا، کہ یہ قرآن، افکن قدیم، یہ ایک جھوٹا اور پرانا قرآن، ایک پرانا جھوٹا ہے، یا پرانا جھوٹ ہے یہ قرآن، یا یہ وحی جو ہے، یا یہ پیغام جو ہے، یہ تو ایک پرانا جھوٹ ہے، خاص کر قرآن کے بارے میں، کہ یہ تو ایک پرانا جھوٹ ہے۔ یعنی اس سے پہلے بھی اس طرح کے جتنے بھی معاملات، یا جتنے بھی اس طرح کے مطلب دعوے کیے گئے، وہ بھی سارے جھوٹ ہیں، یا اس طرح کے دعوے جو ہیں یہ تو پرانے زمانوں سے چلتے آ رہے ہیں، اور یہ جھوٹ ہی ہیں، ان میں کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کے کچھ معاملے جو ہیں وہ ان کے سامنے رہے، ان کو پتہ تھے، انفارمیشن میں تھے، جن کو وہ کبھی تو وہ ان کے اوپر رشک کرتے کہ کاش کہ ہمارے پاس بھی اللہ کی طرف سے کوئی کتاب اور کوئی رسول آتا، اور جب ان کے پاس کتاب اور رسول آ گیا تو پھر وہ اس طرح سے ان کو جھٹلا رہے ہیں اور اس طرح سے اس کا انکار کر رہے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں، یعنی انہوں نے ہدایت ہی نہیں پائی، یا انہوں نے اس کی طرف سوچا سمجھا ہی نہیں، جس کے وہ یہی وجہ تھی کہ وہ یہ کہہ دیتے کہ یہ تو ایک پرانا جھوٹ ہے، یا اس سے پہلے بھی جو اس طرح کے معاملے آئے وہ جھوٹ پر ہی مبنی تھے، ان میں کوئی ایسی حقیقت نہیں تھی۔ ومن قبل ہی، اور اس سے پہلے، جبکہ ان کو یہ سوچ سمجھ رکھنی چاہیے، یا اس بات پر غور کرنا چاہیے، بہت سارے ایویڈنسز اس قرآن مجید کے بھی، اور بنی اسرائیل کے جو یہودی اور عیسائیوں کی کتابوں جو ان کے پاس جو معلومات ہیں، ان کو جب وہ پرکھیں اور سمجھیں تو ان کو سمجھ آ جانا یہ چاہیے کہ ومن قبل ہی، اس سے پہلے، اس قرآن سے پہلے، کتاب موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کی کتاب جو ہے، یعنی زبور نہیں، سوری، تورات، موسیٰ کی کتاب جو ہے، یعنی تورات جو ہے، امامن، وہ پیشوا تھی، وہ رحمہ، اور رحمت تھی۔ اس سے پہلے، قرآن سے پہلے تو موسیٰ کی کتاب جو ہے، تورات جو ہے، وہ پیشوا تھی، وہ پریویلنگ تھی، وہ ایک لیڈنگ رول پلے کرتی تھی، جو کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا تھی، اور رحمت تھی، یعنی لوگوں کو رہنمائی کرتی تھی، اس وقت کے بنی اسرائیل کو اس کتاب نے رہنمائی دی۔ سیم اسی طرح سے وَهَذَا کتاب، یہ کتاب بھی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے، جیسے کہ پچھلی کتابیں تھیں، مصدقن، جو کہ تصدیق کرنے والی ہے، یہ کتاب بھی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، جو کہ پچھلی کتابوں کو، یعنی یہاں پر خاص کر موسیٰ کی کتاب یا تورات جو ہے اس کا ذکر ہے، اس کے علاوہ باقی پچھلی کتابیں جو ان کی بھی تصدیق کرتی ہے، کہ یہ پچھلی کتابوں کو انڈورس کرنے والی، تصدیق کرنے والی، کہ یہ وہ کتابیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ تھیں۔ ہاں، ان میں جو انہوں نے تبدیلیاں کر لیں وہ تو الگ بات ہے، لیکن جو اللہ کا پیغام جو ہے وہ حقیقت میں مطلب پچھلی کتابوں کے ذریعے سے آ چکا تھا، اس کی تصدیق کرتی ہے یہ کتاب، لساناً عربین، اور جو کہ عربی زبان میں ہے، اور یہ کتاب تو پھر عربی زبان میں ہے جو کہ ان کی اپنی زبان ہے، ان کی اپنی زندہ اور جاوید زبان ہے، جس کو وہ سمجھ سکتے ہیں، جس کو پڑھ سکتے ہیں، جس کو گہرائی میں جا کر اس کے سارے معنی جو ہیں ان کو وہ سمجھ آتے ہیں، لِتُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ وہ اس کتاب کے ذریعے سے، یعنی اس عربی زبان میں نازل کردہ، ان کی اپنی زبان میں نازل کردہ کتاب کے ذریعے سے ان کو ڈرائے، تاکہ وہ ڈرائے ان لوگوں کو جن سب نے ظلم کیا، جن سب نے اللہ کا انکار کر کے، یا اللہ کے ساتھ شرک کر کے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، تاکہ ان کو ڈرا دیا جائے، ان کو وارننگ دے دی جائے کہ ان کا یہ ظلم در حقیقت اپنی جان کے اوپر ظلم ہے، جس کا خمیازہ ان کو بعد میں کس طرح سے بھگتنا پڑے گا۔ وہ بشرا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خوشخبری بھی ہے، للمحسنین، نیکی کرنے والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل بھی کیے، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اگر وہ اپنے ایمان پر ڈٹے رہے اپنی زندگی کے پوری زندگی اور اپنی موت کے وقت تک، تو پھر
ان کے لیے آخرت میں اس کا ایک اچھا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی خوشخبری بھی ہے۔ ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جن سب نے کہا ربنا اللہ، کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، یعنی جو ایمان لے آئے اور اللہ کی توحید جو ہے اس کے اوپر وہ مطلب اس کا اقرار کر لیا، اس کی شہادت انہوں نے دے دی، ثم استقاموا، پھر اس پر وہ جمے رہے، پھر وہ ڈٹ گئے اپنے اس قول پر کہ ہاں صرف اللہ ہی ہمارا رب ہے، اور پھر یہ سب ڈٹ گئے۔ اس میں بہت سارے مفہوم اور بہت ہی وسعت ہے کہ ڈٹ جانے کا مطلب کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے جو توحید ہے اور رسالت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے اوپر ایمان لانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ انہوں نے اپنے اوپر جو ہے وہ واجب کر لی، یا اس کے اوپر وہ ڈٹ گئے کہ جو بھی ہو ہم اللہ کے احکامات جو ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، دنیا کے معاملات سے ہم اجتناب کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر جو ہے ایک بہت بڑا موضوع جو ہے، اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں، چاہے وہ عبادت کے اعتبار سے ہو، روحانی اعتبار سے ہو، چاہے وہ کل عباد کے اعتبار سے ہو، لوگوں کے سب متعلقہ جو ہیں، چاہے وہ اپنے ان کے کاروبار اور معاشرتی مسائل جو ہیں معاملات میں، سب کے سب میں صرف اور صرف اللہ کے احکامات کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا جو ہے، یہ ہے اللہ کے راستے میں ڈٹ جانا۔ اور جو ڈٹ گئے یا جو جم گئے اللہ کے راستے کے اوپر، تو ان لوگوں کے لیے ہے فلا خوف، یا یہ خوشخبری جو ہے وہ پانے والے وہ خوش نصیب ہیں جو اللہ کے اوپر ایمان لا کر اس کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر جنہوں نے اپنے آپ کو قائم بھی رکھا، جما کے رکھا یا ڈٹ کے، فلا خوف، تو ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، نہ ہی ان کو آئندہ آنے والے کل کا کوئی خوف ہوگا کہ جو ان کا عمل ہے خدا نہ خواستہ ان کو کس طرف لے جائے گا، کیونکہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں تو یقیناً اللہ کا قول جو ہے وہ سچا ہے، اور وہ کامیاب ہوں گے۔ اور پھر ان کے اوپر جو پچھلے زندگی میں جو سختیاں آئیں، جو پچھلی زندگی میں ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے، انہوں نے توبہ کر لی، یا جو بھی مصیبتیں ان کے آئیں ان کے اوپر وہ ڈٹے رہے، تو اس پر ان کو کوئی غم بھی نہیں ہوگا، یعنی نہ ہی آئندہ زندگی کا کوئی خوف ہے اور نہ ہی پچھلی زندگی کا کوئی غم ہوگا ایسے لوگوں کے اوپر جو اللہ کے ساتھ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر جو قائم ہو گئے، ڈٹ گئے۔ اولئک اصحاب الجنتی، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، خالدین فیہا، جو ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، جنتوں میں رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، اور یہ جنت جو ہے یا یہ جو انجام ہے یا جو اجر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جو عمل کرتے تھے دنیا میں، اللہ کے اوپر ایمان لا کر اس کے اوپر ڈٹے رہنا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے انسان کا، اپنی نفسانی خواہشات کو پیچھے کرتے ہوئے اللہ کے احکامات کو آگے رکھنا، شیطان کے وسوسے اور شیطان کے سبز باغ جو ہیں وہ پیچھے کرتے ہوئے اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر اپنے آپ کو بار بار لے کر آنا، اور اسی کے اوپر اپنے آپ کو گامزن رکھنا، بڑی بڑے نفع اور بڑے بڑے دنیا کے آسائشیں اور بڑے بڑے دنیا کی جو لذتیں ہیں ان کو ٹھکرا کر اللہ کے راستے میں جو تھوڑی مصائب یا تھوڑی آزمائشیں ہیں ان کے اوپر اپنے آپ کو گامزن رکھنا، یعنی آسان زندگی اور راحت بخش زندگی کو چھوڑ کر تھوڑی مشقت والی زندگی کے اوپر اپنے آپ کو رکھنا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور جنہوں نے یہ چیلنج جو ہے وہ قبول کیا اور اس کو پورا بھی کیا، اس کے اوپر پھر وہ ڈٹے بھی رہے، تو ایسے لوگوں کے لیے تو پھر جنتوں کی خوشخبری ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے، کیونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی میں اپنے عمل سے اپنا اجر جو ہے وہ ثابت کر لیا اللہ کے ہاں۔ وہ وصینا، اور ہم نے وصیت کی یا ہم نے تاکید کی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے تاکید کی، وصینا الانسان، انسان کو بوالدیہ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی یا نیکی کرنے کی، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی تاکید کی یا وصیت کی۔ اب یہ آیت مبارکہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی آیات یا اس کے بعد آنے والی آیات جو ہے یا پچھلا جو موضوع چلتا آ رہا ہے مشرکین کے ساتھ، اچانک سے یہ تبدیل ہو گیا موضوع۔ اس میں ایک تو یہ کہ یہ قرآن کا ایک بڑا خوبصورت اسلوب بھی ہے
کہ مطلب بعض دفعہ موضوع جو ہے بالکل ہی تبدیل ہو جاتا ہے، تاکہ بوریت نہ ہو، تاکہ مختلف طرح کے جو مطلب حالات ہیں یا مختلف اینگل جو ہے ایک زندگی گزارنے کے ایک مومنٹ کی، وہ اس کے سامنے آتے رہے مختلف انداز سے۔ یہ یاد دہانی کے لیے بھی ہوتا ہے کہ ایک بار بار ایک چیز جو ریپیٹ کی جا رہی ہے، اور دوسرا موضوع جو ہے اس کے اوپر بات ہونی شروع ہوگی، پھر اچانک سے پہلے موضوع کے اوپر جب بات آتی ہے تو ذہن جب واپس دوڑتا ہے پچھلی بات کی طرف، تو ایک یاد رکھنے کا ایک بہت اچھا، یاد کرانے کا، یاد کرنے کا ایک بہت بہترین ایک پہلو بھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مشرقین کا جو بھی رویہ یا جو بھی معاملات رہے، اس کے ساتھ مسلمانوں کی کہہ لیں کہ ان کی جو تدریب ہے یا تدریس ہے، یا ان کی جو زندگی گزارنے کے لیے جو اہم احکامات ہیں یا ان کی جو رہنمائیاں ہیں، وہ بھی بہت ساری آیات میں اس طرح سے ہمیں مل جاتی ہیں۔ یا اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ مشرکین مکہ کے ساتھ یہ بھی سامنے ہو جائے کہ تمہارا رویہ تو یہ ہے، جبکہ مسلمانوں کو تو ان باتوں کی تعلیم دی جاتی ہے جن کو تم آپ مانتے ہو کہ ہاں یہ باتیں جو ہیں یہ ضروری ہیں، یا یہ اقدار یا یہ جو اخلاق ہے یا حسن سلوک ہے لوگوں کے ساتھ، یا معاشرتی معاملات میں یا مختلف موضوعات میں زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، تو اس طرح کی تعلیمات بھی پوری ملتی ہیں۔ تو یہ قرآن جس کا تم جٹلاتے ہو، وہ تو اس طرح کی تعلیمات دیتا ہے جو کہ تمہاری دنیا گزارنے کے لیے بھی بہترین ہے۔ نو انسانی جو ہے بحیثیت مجموعی، اس میں ایک بہتری اور اس میں ایک انصاف جو ہے اس کو قائم کرنے کے لیے بھی وہ کتنا اہم رول پلے کر سکتی ہے، اور آخرت کے لیے بھی بچانے کا ایک ذریعہ بنتی ہے۔ تو مختلف اس طرح اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہیں۔ بہرحال ایک تو یہ تھا کہ اچانک سے اگلی آیت میں جو ہے ایک موضوع جو ہے وہ مختلف ہوا، اس کی بہت ساری ریزنز بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں ہم یہ آیت ہمیں کیا کہتی ہیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ اور ہم نے تاکید کی انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی، احسان کرنے کی، نیکی کرنے کی۔ بہت ساری احادیث کے علاوہ بہت ساری قرآن کی آیات بھی ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد جو سب سے اہم پیغام جو حقوق العباد کے متعلقہ جو دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک جو ہے اس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ ہمیں سب کو پتہ ہے اس چیز کا، ہم اس کے اوپر بہت زیادہ بات نہیں کرتے کیونکہ ایک یہ لمبا ٹاپک ہو جائے گا، لیکن اس کی اہمیت اور افادیت جو ہے وہ اس قدر ہے کہ اکثر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت کرنے کے بعد والدین کے ساتھ احسان کرنے کا ذکر کیا۔ بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جو ہم نے ریاض الصالحین میں جو احادیث پڑھی تھی اس میں تو یہاں تک تھا کہ اپنے والدین کے جو نیک ساتھی اور نیک دوست تھے، والدین کے بعد، ان کے گزر جانے کے بعد، ان کے دوستوں کو، ان کے نیک دوستوں کو عزت و تکریم دینا جو ہے، یہ بھی والدین کو عزت و تکریم دینے کے برابر ہے۔ اور پھر والدین کے حق میں دعا کرتے رہنا ان کی زندگی میں بھی اور ان کے بعد بھی۔ تو بہت سارے طریقے، بہت سی اہمیت کا ایک حامل یہ سبجیکٹ ہے۔ بہرحال یہاں پر جو کنٹیکس میں ہے اس کے مطابق تو یہ ہے کہ والدین جب بھی تمہیں ملیں تو تمہاری زندگی میں دونوں والدین یا ایک والد یا والدہ، تو تم ان کے ساتھ بھرپور طریقے سے احسان کرو۔ اس سے پہلے ہم نے آیات پڑھی ہیں کہ ان کو اف تک نہ کہو۔ تو اس طرح سے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنے کی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ایک خاص تاکید جو ہے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اس کی طرف یاد دہانی کرائی اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر والدین والدین کے ساتھ احسان جو ہے وہ ایکویلٹی ہے، دونوں کے ساتھ احسان کرنا برابر، دونوں کو مطلب برابر جو ہے اہمیت دینا، دونوں کی برابر عزت و تکریم دینا، ان کے جتنے معاملات ہیں ان میں سارے کا سارا حسن سلوک کرنا دونوں کے لیے لازم و ملزوم ہے، یعنی والد کے لیے بھی اور والدہ کے لیے، ماں اور باپ دونوں کے لیے۔ لیکن آگے ہم دیکھتے ہیں حملت ہو، اس نے اٹھائے رکھا، امہ، اس کی ماں نے، ایک انسان کی ماں جو ہے، ایک آدمی جو ہے اس کی ماں نے اس کو اٹھائے رکھا، کرہن، تکلیف میں، تکلیف کی حالت میں، ووضعت ہو، اور اس نے جنا اسے، کرہن، تکلیف کی حالت میں، اس کی ماں نے اس کو اٹھائے رکھا۔ یہ یعنی حمل کی تکلیف کی طرف اشارہ ہے
کہ اس کو حمل کی صورت میں اس کو ایک لمبے عرصے تک اس نے نہ صرف اٹھائے رکھا اس بوجھ کو، بلکہ پھر اس نے جب اس کو جنا تو اس کی تکلیف بھی اس نے برداشت کی۔ اور یہاں سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو ایک حدیث جو ہے وہ بہت مشہور، جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دیگر جو حدیث کی کتابیں ہیں ان میں بھی تھوڑے تھوڑے لفظی فرق کے ساتھ ہے، کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کس کون ہے جو میرے احسان کا یا حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو تمہاری ماں۔ اور پھر اس نے کہا کہ اس کے بعد؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا، دوسری دفعہ بھی کہا کہ تمہاری ماں۔ پھر اس کے بعد اس نے پوچھا تیسرے نمبر پہ، پھر انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہاری ماں۔ اور پھر اس کے بعد پھر چوتھی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا باپ۔ یعنی تین دفعہ ماں کا، اور چوتھی دفعہ جو ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید جو ہے، یا چوتھے مقام پر۔ تو اس کی وجہ جو ہے ایک، ویسے دونوں کے ساتھ برابری کی سطح پر احسان کرنا اور حسن سلوک کرنا، لیکن ماں کو قدر اس اینگل میں یا اس موضوع کے اوپر یا اس وجہ کے اوپر زیادہ زیادہ حقدار ہے، یا زیادہ وہ اس بات کی مطلب چاہیے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک، ویسے تو دونوں کے ساتھ برابر ہی ہے، کہ وہ اس نے تمہیں تکلیف کی حالت میں اٹھائے رکھا اپنے حمل کے دوران، پھر اس نے تمہیں تکلیف کے ساتھ جنا۔ اور یہ کتنی تکلیف ہے ہم سب کو اس کا اندازہ ہے، کہ یہ ایک ایسی تکلیف ہے جس میں مرد جو ہے وہ عورت کا احساس تو کر سکتا ہے، لیکن وہ تکلیف جو ہے وہ جھیل نہیں سکتا، جبکہ عورت جو ہے بہت سارے اپنے بچوں کو پالنے کے پوسنے کے چکر میں یا دوسرے معاملات میں ایسے کام کرتی ہے جو مرد کا ساتھ دیتی ہے، مطلب اس کے پرورش میں اور اس کے معاملات کو دیکھنے میں، ایون کہ اس کے لیے روزی روٹی جو ہے یا اس کے دیگر جو معاملات ہیں ان کے لیے بھی وہ دوڑ دھوپ اب مرد کے ساتھ برابر کرتی ہے عورت جو ہے۔ تو مرد کے تو بہت سارے ایسے میٹرز ہیں جو مرد کی ذمہ داریاں ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ عورت جو ہے وہ بھی اس کا ہاتھ بٹا سکتی ہے۔ لیکن یہ تو تکلیفیں ایسی ہیں جس میں مرد جتنا مرضی کر لے وہ عورت کا کچھ بھی ساتھ نہیں دے سکتا، یہ عورت اکیلی ہی ہے جو اپنے بچے کو اس طرح تکلیف کے ساتھ وہ حمل میں رکھتی ہے اور پھر وہ اس کو جنتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے ایک ایکسٹرا ایج جو ہے وہ عورت کو جو ہے ملتا ہے، اور اس سے ہمیں عورت کی ایک قدر و منزلت جو ہے اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے، کہ جو ہمارا قرآن یا ہمارا اسلام جو ہے وہ عورت کو کس قدر عزت اور تکریم جو ہے وہ دیتا ہے، اس کی تکلیف کی بنا پر، یا اس کی جو قربانیاں ہیں اپنی اولاد کے لیے یا اپنی نسل کے لیے یا نسل انسانی کے لیے، عورت جو اپنی تکلیف جو ہے قربانیاں جو دیتی ہے اس کو انڈورس کرتی ہے ہمارا دین اور ہمارا یہ قرآن جو ہے۔ تو بہت سارے مختلف پہلو کے اوپر بات ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پر جو تذکرہ ہوا کہ اس نے تکلیف برداشت کی تمہیں حمل کے دوران بھی، اور پھر تمہاری ولادت کے دوران بھی، زچگی کے دوران بھی، وَحَمْلُهُ فِصَالُهُ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ، اور اس کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانے کا دورانیہ جو ہے، فصال جو ہے وہ رضاعت کا دورانیہ یا دودھ چھڑانے کا دورانیہ جو ہے 30 شہرن 30 مہینے کا ہے، اس کا حمل پلس اس کا دودھ چھڑانے کا دورانیہ جو ہے وہ 30 مہینے کا ہے، 30 منتھس۔ اب یہ جو آیت کا حصہ جو ہے گو کہ اس کے بہت سارے پہلوؤں کے اوپر بات ہو سکتی ہے، لیکن دو تین پہلو جو ہیں اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں۔ ایک تو اس پہلو میں اس سے ہمیں عورت کی جو اس سے پچھلے حصے میں جو عورت کی جو تکلیف یا اس کی جو مطلب رول ہے، ایک مشقت ہے اپنی اولاد کے لیے، یا نو انسانی کی نسل جو چلتی جا رہی ہے اس میں جو رول پلے کرتی ہے، اس کی طرف ایک ایڈیشنل پوائنٹ ہے، کہ پہلا تو یہ تھا کہ اس نے اپنے حمل کے پیریڈ میں اس کی زچگی کے تک اس نے ایک بڑی تکلیف جو ہے وہ اٹھائی رکھی، اور نہ صرف وہ زچگی کے پیریڈ تک رہی، حمل کے پیریڈ تک رہی، بلکہ اس کے بعد بھی وہ رہی، وہ تکلیف یا وہ جو مشقت جو ہے وہ اٹھاتی رہی، یعنی اس کو دودھ پلانے کا پیریڈ جو ہے وہ بھی، اس میں بھی عورت جو ہے وہ بہت ساری مشقتیں اٹھاتی ہے، بچے کو ساتھ ساتھ رکھنا، اس کو جب تک وہ دودھ پیتا ہے تو اپنی صحت کا خیال رکھنا، اپنی خوراک کا خیال رکھنا، کہ عورت جو ہے وہ خوراک جو کھاتی ہے اس کا بچے کے اوپر براہ راست
بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے ذیلی معاملات ہیں، اس کے اوپر بھی ہمیں اندازہ ہے کہ کیا کیا معاملات ہو سکتے ہیں۔ اور یہ دونوں پیریڈ جو ہیں، یا یہ دونوں دور جو ہیں، یعنی کہ حمل کا پیریڈ پلس دودھ چھڑانے کا پیریڈ، یہ دونوں پیریڈ جو ہیں مل کر کم از کم 30 شہرن 30 مہینے بنتے ہیں۔ یعنی کم از کم، یہ کم از کم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے آگے ہمیں سمجھ لگے گی کہ یہ کم از کم پیریڈ کیوں ہے۔ تو یعنی کہ کم از کم 30 مہینے یا کم از کم 2.5 سال کا عرصہ جو ہے وہ عورت نے سفر کیا ہے اس بچے کے لیے یا وہ اپنی اولاد کے لیے۔ اور یہ ایک بچے کے لیے، ہر بچے کے لیے ہمیشہ ایسا ہی ہے کہ کم از کم کم از کم کم از کم 2.5 سال تک اس نے اپنے آپ کو مشقت میں رکھا، مختلف پہلو سے، مختلف انداز سے تکلیفیں بھی برداشت کر کے، اپنی اٹھنے بیٹھنے اور سونے جاگنے کے روٹین کے معاملات میں، اپنی صحت اور اپنی خوراک اور اپنے دیگر بہت سارے معاملات میں 30 مہینے تک اس نے کمپرومائز کیا اپنی ذاتی زندگی کے ساتھ، اپنے بچے یا اپنی اولاد یا نسل انسانی کے لیے۔ تو ایک پہلو تو یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ مشقت اٹھاتی ہے، جو اس کی طرف اشارہ ہے۔ اس کا دوسرا پہلو جو ہے وہ وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے یا اس کے علاوہ دو مقامات ایسے ہیں جہاں پر رضاعت کا جو پیریڈ ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، جیسا کہ غالباً ایک سورہ بقرہ میں ہے، اور اس کے علاوہ سورہ لقمان میں ہے، کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دودھ چھڑانے کا جو پیریڈ ہے، یا بچے کو دودھ پلانے کا کم از کم پیریڈ جو ہے وہ 2 سال ہے، یا رضاعت کی عمر جو ہے وہ 2 سال ہے۔ تو 2 سال، وہ دونوں آیتوں کو جب ہم سامنے رکھیں تو ہمیں یہ سمجھ لگتی ہے کہ 2 سال تو دودھ پلانا ہے عورت کا بچے کو، اور پھر 2 سال کے بعد یعنی 24 مہینے، اور 24 مہینے پلس 6 مہینے اگر ہوں تو پھر یہ 30 مہینے بنتے ہیں 30 شہرہ۔ تو حمل اور دودھ چھڑانے کا دورانیہ اگر 30 مہینے ہے، اور اس میں دودھ پلانے کا پیریڈ جو اس کے علاوہ 2 آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ اگر 24 مہینے ہے، 2 سال ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ حمل کا پیریڈ جو ہے وہ کم از کم 6 مہینے میں۔ پھر میں واپس کم از کم کا پیریڈ یہاں پر استعمال کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں دو پہلو جو ہیں اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ حمل کا پیریڈ 6 مہینے، کم از کم 6 مہینے، اور اس کے بعد 2 سال جو ہے وہ دودھ پلانا کا پیریڈ۔ اس میں ایک تو مطلب ایک فقہی پہلو جو ہے وہ ملتا ہے کہ کوئی عورت اگر اپنی شادی کے بعد 6 مہینے کے بعد، یا 6 مہینے کے بعد بھی، اگر نارملی تو 9 مہینے بعد ہوتا ہے، لیکن 6 مہینے کے بعد اگر کوئی بچہ جو ہے وہ جنتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بچہ جو ہے اس کے اوپر اس کے کردار، اس عورت کے کردار کے اوپر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے مطلب 9 مہینے کی بجائے اس سے پہلے یہ بچے کو پیدائش دے دی، تو پتہ نہیں یہ شادی سے پہلے ہی کوئی خدا نخواستہ ایسا کوئی میٹر تھا اس کا جس کی وجہ سے یہ معاملہ کیا۔ تو اگر 6 مہینے کی مدت سے پہلے ہے تو پھر اس میں ایک سچویشن ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، لیکن 6 مہینے اگر گزر گئے اور اس میں بچے کی ولادت ہوئی تو اس کے اوپر کوئی اس طرح کی تہمت یا کوئی اس طرح کا بہتان جو ہے وہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اور اس کی سپورٹنگ میں ایک واقعہ جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کوٹ کیا جاتا ہے کتابوں میں، اس آیت کی تفسیروں میں وہ کافی مفصل واقعہ جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ ایک شخص کی شادی ہوئی، اور اس شادی کے 6 مہینے کے بعد ہی اس کی بیوی نے ایک صحیح سالم بچہ جو ہے اس کی پیدائش ہو گئی، بچہ جن دیا۔ تو اس کو شک ہوا کہ یہ کہ 6 مہینے کے بعد ہی بچہ اس نے پیدا کر دیا، تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور وہاں پر معاملہ پیش کر دیا۔ تو حضرت عثمان نے اس عورت کو زانیہ قرار دے کر اسے رجم کرنے کا حکم دے دیا۔ تو جب یہ معاملہ سامنے آیا تو حضرت علی نے جب یہ واقعہ سنا تو وہ فوراً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ یہ آپ نے یہ کیا فیصلہ کر دیا؟ تو پھر انہوں نے وہاں پر حضرت عثمان کو مطلب اس طرف ان کی توجہ دلائی کہ سورہ لقمان میں اور سورہ بقرہ میں تو 2 سال کا پیریڈ ہے، اور یہ سورہ احقاف میں تو 30 مہینے، یعنی کہ 2 سال جمع 6 مہینے کا ہے۔ تو یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ 6 مہینے تک اگر اولاد مطلب بچہ جنتی ہے تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو بہرحال یہ تینوں آیتیں جو ہیں جب وہ سامنے ایک جگہ پر جب رکھ کر دیکھا گیا تو حضرت عثمان نے اپنا وہ فیصلہ جو ہے وہ واپس لے لیا، اور اس عورت کو بلا کر وہ سزا جو ہے وہ معطل کر دی۔ تو یہ ایک معاملہ جو ہے یا ایک فقہی پہلو جو ہے
یا ایک قانونی پہلو جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ اگر 6 مہینے تک اس کا جو حمل ہے وہ ہو چکا، تو پھر اس کے اوپر، عورت کے اوپر کوئی اس طرح سے مطلب کوئی شک جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ وہ بچہ جو ہے اس میں وہ اسی مرد کا ہوگا جس کے ساتھ وہ شادی ہوئی یا جس کے بستر پر ہوا جو۔ تو ایک تو پہلو اس میں یہ نکلتا ہے، یہ ایک بہت اہم پہلو ہے، مختلف انداز سے اس میں تفسیروں میں یہ ملتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک ایڈیشنلی جو دیکھتے ہیں کہ ایک سائنٹیفک پہلو بھی ہمیں ملتا ہے، اور وہ سائنٹیفک پہلو جو ہے وہ یہ کیا ہے؟ اب آج کے لیٹسٹ ریسرچ اور تحقیق جو ہے اس میں یہ بہت واضح ہو چکا ہے، اور اس سے پہلے جو ہے یہ اس طرح اس قدر وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے نہیں تھا۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے ایک آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا میں نشانیاں دکھاؤں گا اس قرآن سے، تو اس قرآن کی نشانیاں جو ہیں وہ تو دن بدن ہمارے سامنے اور زیادہ واضح ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ باہر وہ سائنٹیفک پہلو اگر ہم یہ دیکھیں تو جو حمل کا پیریڈ جو ہے وہ، جو نارمل جو حمل ہے وہ 9 مہینے کہتے ہیں، یا 36 37 منتھ سے لے کر 40 یا 42، 9 مہینے 9.5 مہینے تک کا جو حمل ہے وہ ایک نارمل پیریڈ ہے حمل کا۔ اگر 35 36 مہینے، 37 36 مہینے سے پہلے ہو، 28 مہینے سے لے کے 35 مہینے تک کا، سوری 28 ہفتے سے لے کے 35 ہفتے، وہ ہفتوں کی بات کر رہا ہوں میں، 36 37 38 ویک جو ہے، یا 40 ویکس تک جو ہے، یہ نارمل ڈلیوری کا پیریڈ ہے۔ اور اس سے کم جو ہے، اگر 28 ہفتے سے لے کے 35 ہفتے کا جو پیریڈ ہے، اگر اس دوران میں ولادت ہوتی ہے تو اس کو ہم نارملی جو ہے وہ پری میچیور برتھ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ تقریباً 7 مہینے، 7.5 مہینے یا 8 مہینے، 7 مہینے کا بنتا ہے، 7 مہینے کے بعد 8 8.5 مہینے سے پہلے اس دوران میں جو بچے کی ولادت ہو تو اس کو پری میچیور برتھ بھی کہتے ہیں۔ اور اس میں کچھ کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں، لیکن زیادہ گنجائش یا زیادہ چانسز یہی ہیں کہ بچہ جو ہے وہ صحت مند ہوتا ہے اور وہ سروائیو کر جاتا ہے، وہ بچت ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے اکثر سنا ہوگا کہ پری میچور برتھ ہوئی اور 7 مہینے کی پیدائش جو ہے 7 مہینے کے دوران یا 7 مہینے کے حمل سے ہی ہوگی، تو 28 ہفتے سے لے کر 35 36 ہفتے کا جو پیریڈ کے دوران جو ہے وہ پری میچور برتھ ہے، لیکن وہ موسٹ آف دی کیسز وہ سیف ہوتی ہے اور اس میں بچہ جو ہے وہ سروائیو کر جاتا ہے۔ لیکن 28 مہینے سے پہلے، 28 مہینے سے کم جو ہے، 28 مہینے سے لے کے 24، یا 24 مہینے سے 28 مہینے تک، یہ جو ایک مہینہ ہے، جو کہ تقریباً چھٹا مہینہ، 7ویں مہینے سے پہلے جو 6 مہینے یا 6 سے 7 مہینے کے درمیان میں جو پیریڈ بنتا ہے، یہ بہت کروشل پیریڈ ہے۔ اس پیریڈ کے دوران میں جو بچہ جو ہے وہ جو پیدا ہوتا ہے تو اس کی حالت بہت غیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے سروائیول کے چانس پھر بھی کافی ہوتے ہیں۔ اس کو نیونوٹل یہ جو باکس جو رہتا ہے اس میں رکھ کے، یا بیبی باکس، یا ایک اسپیسیفک اکوپمنٹ جو رکھے بنے ہوتے ہیں اس میں رکھ کے اس کو آکسیجن وغیرہ یا اس کے باقی ماحول جو ہے وہ اس کو دیا جاتا ہے، اور اس سے وہ کافی حد تک، بات کہتے ہیں کہ 40 50 60 50 60 70% تک بھی چانسز ہوتے ہیں کہ وہ بچہ جو ہے وہ سروائیو کر جاتا ہے، یا وہ مطلب بچہ جو ہے وہ صحت کی طرف واپس آ جاتا ہے۔ تو یہ 24 ہفتے سے 28 ہفتے جو ہے، یہ 24 ہفتے جو ہے ایگزیکٹلی تقریباً 6 مہینے بنتے ہیں۔ جبکہ 24 ہفتے سے پہلے جو بچہ ہے اس کے لنگز اور اس کے باقی اعضاء جو ہیں وہ پوری طرح سے ڈیولپ نہیں ہو چکے کہ ماں کے رحم کی جو سپورٹ ہے اس کے بغیر وہ زندہ رہ سکیں، لہٰذا 24 مہینے، 24 ہفتے سے کم حمل کے پیریڈ میں اگر کوئی برتھ ہو جائے اس طرح سے، تو اس کے سروائیول کے چانس جو ہیں وہ بہت کم ہو سکتے ہیں، کچھ 10% کہتے ہیں، کچھ 10% سے بھی کم کہتے ہیں، تو وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر چانسز ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جو اعضاء ہیں، خاص کر اس کے پھیپھڑے اور جو اس کے دل اور باقی اعضاء جو ہیں، ان کی گروتھ جو ہے وہ پوری طرح سے کمپلیٹ نہیں ہوتی، تو اس میں پھر وہ اس کے بچنے کے چانسز جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں، یا عام طور پر بہت ہی مطلب نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس پہلو کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ جو 24 مہینے یا 6 مہینے تقریباً کا پیریڈ جو ہے، اس میں اگر بچے کی ولادت ہو جائے اور وہ صحیح ہو، درست ہو اور صحت مند ہو، یا وہ ولادت کے بعد کچھ عرصے میں وہ صحت پکڑ لے اگر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ اس باپ کا ہی ہے، اس کے اوپر کوئی شک نہیں کیے جا سکتی، اور سائنٹیفکلی ابھی ہم دیکھیں اگر تو
6 مہینے سے پہلے جو ہے وہ چانسز بہت کم ہوتے ہیں، اور 6 مہینے کے بعد بچہ جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے، اور وہ صحت بھی پکڑ سکتا ہے اور صحت مند بھی ہو سکتا ہے۔ تو سائنٹیفک پہلو میں بھی ہم دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ 6 مہینے کا یہ جو دورانیہ دیا ہے، وہ کم از کم دورانیہ ہے کہ کم از کم اتنے مہینے کا حمل جو ہے وہ ایک صحت مند بچے کی ولادت جو ہے وہ اس کر سکتا ہے۔ 6 مہینے سے کم اگر ہوگا تو اس میں بہت سارے رسک، دوسرے فیکٹر جو ہیں وہ انوالو ہے۔ تو ایک تیسرا پہلو جو ہے وہ یہ بھی ہمیں اس آیت کے اس حصے سے ملتا ہے، اور ایک اور پہلو جو ہے وہ رضاعت کی عمر کے بارے میں بھی، وہ بھی ایک الگ سے ایک لمبا ٹاپک ہے کہ اکثر علماء جو ہے یہی 3 آیات جن کا ذکر ہوا، سورہ لقمان کی، سورہ بقرہ کی اور یہ سورہ احقاف کی یہ آیت، کہ اس کو بنیاد بنا کر اکثر کہتے ہیں کہ رضاعت کا پیریڈ جو ہے وہ 2 سال ہی ہے۔ 2 سال کے بعد اگر بچہ جو ہے وہ کسی کا دودھ پیے گا تو اسے رضاعت ثابت نہیں ہوتی، لیکن کچھ دوسرے علماء جو ہے وہ اس سے اختلاف کرتے ہیں، اور وہ ایک الگ سے بالکل ٹاپک ہے۔ لیکن اس رضاعت کی جو سپورٹنگ آیات ہیں ان میں یہ آیت جو ہے اس کا بھی شامل کی جاتی ہے۔ تو ایک اس کے علاوہ یہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ باہر مختلف طرح کے موضوعات جو ہیں وہ آیت کے حصے سے ہمیں ملتے ہیں، اور ہم اس سے یہ بھی اندازہ کرتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے وہ کس قدر ہمیں مختلف پہلو جو ہے وہ ایک ہی آیت میں دیتا ہے، کہ اس میں سائنٹیفک فیکٹ بھی آ گیا، اس میں مطلب آپ کے ہمارے معاشرتی معاملات میں جو قوانین جو ہے اس کی طرف بھی آ گیا۔ ایک ماں جو ہے وہ کس طرح سے مطلب قربانیاں دے رہی ہے اپنی اولاد کے لیے، اس کی طرف بھی اس میں پہلو مل گیا، روایت کی طرف بھی اس میں پہلو مل گیا۔ تو مختلف طرح کے پہلو جو ہے وہ اس میں ملتے ہیں، اور یہ قرآن کی وسعت اور اس کی فصاحت اور بلاغت جو ہے اس کا بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے اس طرح کی آیات سے۔ بار واپس آتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف، تو یہاں پر جو ذکر ہو رہا تھا کہ ماں جو ہے وہ کس طرح سے اپنی اولاد کے لیے قربانیاں یا مشقتیں جو ہیں جھیلتی ہے، کہ اس کا حمل جو ہے، حمل اور دودھ چھڑانے کا دورانیہ جو ہے وہ 30 مہینے کا ہے۔ حتیٰ اب یہ 30 مہینے کا پیریڈ جو ہے، اب یعنی اس نے اپنے حمل میں رکھ کے اس کو تکلیف برداشت کی، اس کے بعد پھر اس کو جن کر اس کی تکلیف جو ہے وہ صحیح، اس کے بعد پھر 2 سال تک اس کو دودھ پلانے کی جو تکلیف ہے وہ بھی اس نے برداشت کی، اپنے اٹھنے بیٹھنے کی یہ ساری تکلیفیں برداشت کی ماں نے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ بچہ جو ہے اس کی کیا کنڈیشن ہے، یا بچہ جو ہے وہ کیا ہے، حتیٰ اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ پہنچتا ہے اپنی پختگی کو، اپنی جوانی کی عمر کو، یہاں تک کہ وہ بچہ جو ہے، یعنی بچے کی، ایک انسان کی اصل حقیقت کیا ہے، یا ایک انسان کی اوقات کیا ہے، اس کی طرف بھی اشارہ ہمیں ملتا ہے کہ تمہیں تو تمہاری ماں نے اس قدر مشقتوں سے مطلب جنا اور پھر پالا پوسا، اس سے پہلے تو تمہارا نام و نشان نہیں تھا، اور اس سے پہلے تو تمہاری کوئی وہاں پر حقیقت ہی کسی کو معلوم نہیں تھی، اور اب تم بڑے ہو گئے ہو اور اب تم طاقت میں آ گئے ہو، تو اب تمہارا کیا رویہ ہے۔ تو اس کی طرف بھی ہمیں انہی آیات سے ہمیں اشارہ مل جاتا ہے۔ بہرحال یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی، اشدھا پختگی کی عمر یا نوجوانی کی عمر کو، اس کو ٹین ایجنگ بھی کہتے ہیں، یا اس کو نوجوانی کی عمر جو ہے وہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی 18، 20، 22، 24، 25 سال کے، جس میں، اور یہ عمر ایسی ہوتی ہے جس میں خواہشات کا انبار لگا ہوتا ہے، جس میں انسان جو ہے وہ بڑی اپنے آپ کو طاقت، یہ ایک نیچرل ہے، ایک فطری عمل ہے کہ وہ بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں پڑھ لکھ رہا ہوں، میں کوئی ہنر سیکھ رہا ہوں، اور میں اس کے نتیجے میں یہ اس طرح سے کر لوں گا۔ بڑی بڑی خواہشات جو ہیں انسان اپنے ذہن میں پالتا ہے، کہ اس طرح سے میرا میرا کمانا جو ہے اس طرح سے ہوگا، اور اس طرح سے میں رہوں بہوں گا، اور اس طرح سے میں گھر بناؤں گا، اور میرے پاس اس طرح سے گاڑیاں ہوں گی، اور وہ خواہشیں جو ہیں وہ بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ انرجیٹک ہوتا ہے، پرجوش خون ہوتا ہے اس کا، بڑا انرجیٹک ہوتا ہے، بڑا وہ توانا اپنے آپ کو فیل کرتا ہے۔ اور یہ عمر بھی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں خواہشات جو ہیں وہ بڑی پنپتی ہیں، وہ خواہشات جو ہیں وہ ابھر ابھر کا سامنے آتی ہیں، وہ کیونکہ اس کو ابھی تک زندگی کی بہت ساری تلخ حقیقتیں جو ہیں ان کے ساتھ اس کا سامنا نہیں ہوا، جو خواہشات کی جو لمیٹیشن ہے، کیونکہ اس نے ابھی تک نہیں دیکھی، اس کے والدین نے اس کو 14، 15، 16 مہینے تک جو ہے وہ پوری سپورٹ کی، اس کے بعد بھی اس کو سپورٹ کرتے رہے، وہ پڑھا لکھا، پھر اپنا کاروبار شروع کیا یا جابز وغیرہ شروع کی، انڈیپینڈنٹ ہوا، تو وہ اپنے آپ کو بڑا طاقتور، توانا اور بڑا بھرپور شخص جو ہے وہ سمجھتا ہے، اور بڑے بڑے جو خواہشات ہیں وہ کرتا ہے۔ تو یہ وہ عمر ہے، نوجوانی کی عمر کو پہنچتا ہے، بہت پختگی کی عمر کو پہنچتا ہے۔ اب وہ پختگی کی عمر جو ہے
اس کو گزار کے کر کے پھر وہ بلغا 40 سنہ، اور پھر وہ پہنچ گیا 40 سال کو، وہ پختگی کی عمر کو پہنچ کے پھر وہ 40 سال کا ہو گیا۔ اب 40 سال کی عمر جو ہے ادھیڑ عمر بھی کس کو کہہ سکتے ہیں۔ اب وہ 40 سال کی عمر تک پہنچنے میں اس کا جو وہ جوش اور ولولہ اور جو اس کی خواہشات ہیں، اس میں تبدیلی ڈیفینیٹلی آ چکی ہوتی ہے، بہت ساری حقیقتیں اس کے سامنے آ چکی ہیں۔ یعنی یہ 40 سال کی عمر جو ہے یہ میچیورٹی کی عمر کہہ لیں، پہلی جو ہے وہ نوجوانی کی عمر جو کہہ لیں، ایک جوش اور ولولے کی عمر کہہ لیں، اور پھر اس کے بعد 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا، یعنی جب وہ میچیورٹی کی ایج کو پہنچ گیا، اس کی شادی ہو چکی ہوگی، اس کے کچھ ایک دو تین بچے ہو چکے ہوں گے، اس کو زندگی کی مشکلات کیا ہیں اس کو اس کے سامنے بہت ساری آ چکی ہوں گی، اس کے ساتھ مطابق اس کو یہ اندازہ ہو چکا ہوگا کہ اب میرے لیے اتنا کمانا مشکل ہے، یا میرے حالات کے مطابق تو میں اپنے آپ کو اتنی بریکٹس میں لمٹ رکھ سکتا ہوں، میرے پاس اتنا ہے اور اتنا نہیں ہے، اور میں کتنی کوشش کروں گا اور مجھے کتنا ملے گا۔ دنیا کی کچھ ٹھوکریں جو ہیں وہ اس کو لگی ہیں، دنیا کے کچھ معاملات، پھر جو اس نے علم حاصل کیا، جو اس نے سکلز حاصل کی، وہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، کس طرح سے، کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے، وہ اس کو سمجھ بوجھ آنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ 40 سال کی عمر میں یا میچیورٹی کی ایج میں جب وہ پہنچ گیا تو بہت سارے معاملات جو ہیں اس کے اوپر اپنی حقیقتیں کھولتے ہیں، جو اس نے پڑھا ہے، جو اس نے سیکھا ہے، جو اس نے کیا ہے، جو کر رہا ہے، جو کوشش کر رہا ہے، اس کے نتیجے میں اس کو کیا حاصل ہو رہا ہے، کیا معاشرے کا رویہ ہے، بہت سارے تقریباً ہر طرح کے پہلو جو ہیں وہ اس کے سامنے نکھر کر سامنے آ جاتے ہیں، اور وہ یہی صحیح عمر ہے کہ وہ اپنی دنیا کی، اپنی زندگی کی حقیقت کو صحیح طرح سے پہچان پاتا ہے، اور پھر یہاں سے پھر آگے جو سفر کرتا ہے اس کے آگے کی زندگی کا، وہ پھر وہ بہت ایک ڈیفائننگ مومنٹ کہہ لیں اس کی زندگی کا، اگر وہ 40 سال کی زندگی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے تو یہاں پر جو دو دو پیریڈ جو ہیں یا دو ایجز جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی انسان کی، وہ بہت اہم ہے ان کو سمجھنا، کہ ایک تو جوانی کی عمر، اور دوسرا پھر اس کی میچیورٹی کی ایج کو جو پہنچ جاتا ہے، اور یہی میچیورٹی کی ایج کی وجہ سے ہی اکثر جو تفسیروں میں ہمیں ملتا ہے کہ اکثر علماء کا خیال ہے کہ زیادہ تر نبی جو ہیں ان کو نبوت جو ان کے سامنے ظاہر ہوئی تو وہ 40 سال کی عمر میں ہوئی تھی، تو اس کے پیچھے بھی غالباً یہ ریزن جو ہے وہ ہو سکتی ہے، کچھ علماء جو ہیں وہ اس کے بارے میں خیال کرتے ہیں ایسا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو بھی 40 سال کی عمر تھی جب ان کے اوپر سب سے پہلے نبوت کا ظاہر کی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو بھارت وہ 30 مہینے تک تو پھر ماں باپ جو ہے وہ رہے، اس کے بعد پھر انہوں نے سپورٹ کیا کہ وہ بختگی جوانی کی عمر کو پہنچ گیا، اور پھر وہ اپنے حالات کو دیکھا اور اس نے تگو دو کی، اور ایک میچیورٹی کی ایج کو 40 سال کا ہو گیا، تو پھر 40 سال کا جب ہو گیا تو اس کے بعد دو طرح کے رویے انسان ہوتے ہیں، جو بھی اس نے سیکھا، جو بھی اس نے دنیا کی ٹھوکریں کھائیں، جو بھی اس نے اپنے معاملات میں اس نے سیکھا، سنا، سمجھا، جانا، ٹھیک ہے، پہچانا، سب سب چیزیں، تو اس کے بعد پھر دو طرح کے جو رویے والے شخص ہیں ان کا آگے ذکر آئے گا۔ وہ دو طرح کے کیا ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم جلدی سے اس کے اگلی آیات کو کور کریں گے۔ ایک تو وہ ہے جس نے اس سارے پیریڈ میں، اس میچیورٹی کی ایج میں آ کر جس نے اپنے رب کو پہچان لیا، جس نے اپنے والدین کی جو کوشش اور ان کی محنت اور جو مشقتیں ہیں جو اس کے لیے اس نے جی لی، اس کو انہوں نے اس کو بھی اس نے پہچان لیا، اس کا ادراک ہو گیا، یعنی کہ وہ ایک سینسیبل پرسن بن گیا، کہ اس کو اس چیز کا احساس ہے کہ میرے والدین نے میرے ساتھ کیا کیا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنے لیے بھی، اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ میرے والدین نے بہت ساری مشقتیں کی میرے لیے، تو ان کو بھی تو رحمت ان کے اوپر بھی کر، اور میرے اوپر بھی تو رحمت کر۔ اور پھر وہ خود کیونکہ اس وقت ایک ماں باپ جب بن چکا ہے تو پھر اپنی اولاد کے لیے بھی وہ پھر اس طرح سے سوچتا ہے، یہ ایک سوچ میں تبدیلی جو ہے، ایک مثبت تبدیلی جو ہے اس میں آتا ہے، اور پھر وہ اللہ کا تعارف جو ہے وہ بھی اس کو ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت کرتا ہے، اور اس کو پھر جنت کی خوشخبری ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اتنے سمجھ بوجھ ہونے کے باوجود جو ہے وہ اللہ کی جو پہچان ہے وہ نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ اپنی اکڑ میں، اپنے تکبر میں رہتے ہیں، ایون کہ اپنے ماں باپ جن کے بارے میں ذکر ہوا کہ انہوں نے کتنی مشقت کی اس کی زندگی کے لیے، ایون کہ اس کو بھی وہ پسے پش ڈال کر اس کے بھی والدین کی بھی قدر نہیں کرتے، اور پھر ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ تو جہنم کا عذاب سہنے والے ہیں۔ تو یہ دو طرح کے جو رویے یا دو طرح کے لوگ جو ہیں ان کا تذکرہ ہمیں آگے کی آیات میں آئے گا انشاءاللہ، جو ہم دیکھتے ہیں
قالا، جب وہ 40 سال کی عمر کو میچورٹی کی عمر میں پہنچ گیا تو پھر اس نے کہا، اس نے کہا ربی اوزینی، اے میرے رب تو توفیق دے مجھے، ان اشکر نعمتک، نعمت، ان اشکرا کہ میں شکر کو کروں، نعمتک کا، تیری نعمت کا، اللہ تی انعمت علیہ، جو تو نے انعام کی مجھ پر۔ وہ دعا کرتا ہے کہ اے رب تو مجھے توفیق دے کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے عطا کی نعمتیں، یا مجھ پر جو انعامات کیے ان کا میں شکر ادا کروں، مجھے اس کی توفیق دے، وہ اعلیٰ والدیہ، اور میرے والدین پر بھی، تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر جو نعمتیں کی مجھے توفیق دے کہ میں اس کا شکر ادا کروں۔ یہ بہت اہم یہاں پر نقطہ ہے، اس کو زیادہ تفصیل میں ہم نہیں جاتے، لیکن ہمیں اندازہ ہے کہ شکر جو ہے وہ تبھی ادا ہو سکتا ہے صحیح معنوں میں جبکہ اس کا وہ جو نعمت ہے اس کی افادیت کا ہمیں پتہ ہو، اس کا صحیح جو فائدہ ہم نے اٹھایا ہے اس کی طرف اس کی ہمیں سمجھ ہو۔ تب جتنی زیادہ ہمیں سمجھ ہو کہ نعمتوں کی، اتنا ہی زیادہ شکر کر سکتا ہے۔ جتنی زیادہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کو فضل و کرم جو ہے وہ ہماری زندگی کے لیے کس قدر زیادہ ہے، یا کس قدر بڑے انعامات اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اتنا ہی بڑا وہ شکر جو ہے وہ کرتا ہے۔ تو شکر کی توفیق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ضرور ہمیں مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو وہ اس قدر میچور ہو گیا تو وہ کہتا ہے کہ تو نے میرے اوپر اور میرے والدین کے اوپر جو نعمتیں کی، بہت ساری نعمتیں ہیں زندگی کی، ان کی زندگی بذات خود ایک نعمت ہے، اس کے علاوہ ان کو جو رزق و روزی ہے، ان کو اولاد عطا کی، اس کو باقی جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے رزق اس کو عطا کیے سارے کے سارے جو ہیں، تو وہ اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے کہ مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما ان ساری نعمتوں کی جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیے، وَأَنْ أَعْمَلَ، اور یہ کہ میں عمل کروں، صالحاً، نیک عمل کروں، ترضاہ، جو تو پسند کرتا ہو اسے، اور مجھے یہ بھی توفیق دے کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن کو تو پسند کرتا ہے، یعنی تیری پسند، تیرے بتائے ہوئے پسندیدہ تیرے جو نیک عمل ہے، مجھے وہ کام کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، آمین۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور تو اصلاح کر میرے لیے میری اولاد میں، اور نہ صرف اپنے والدین کے لیے، اپنے لیے، پھر اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ تم میری اولاد کی بھی اصلاح کر، کہ تم میری اولاد جو ہے اس کو بھی یہ توفیق دے کہ وہ بھی جب بڑے ہوں یا جس بھی لیول پر ہیں، وہ بھی تیرا شکر ادا کریں، تیری رضا کے مطابق جو نیک کام کرنے والے ہیں ان کے اوپر وہ کام کریں، اور اس طرح سے وہ بھی نیک اولاد ہو، اپنی اولاد کی نیک ہونے کے لیے بھی اور صالح ہونے کے لیے بھی وہ دعا کرتا ہے۔ انی تبتو، بے شک میں توبہ کرتا ہوں، الیکا، تیری طرف میں توبہ کرتا ہوں تیری طرف۔ زندگی میں بھول چوک میں، جانے انجانے میں بہت سارے ایسے میٹر ہو جاتے ہیں، تو کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں بڑا پارسا ہوں یا میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیے، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ جو ہے وہ توبہ جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے، اور اس کا اندازہ ہمیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ، ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ ایک دن میں 70 مرتبہ سے 100 مرتبہ تک وہ توبہ جو ہے وہ کرتے تھے، استغفار کرتے تھے۔ تو ہمیں اب جو بھی ہمارا کردار ہے، رویہ ہے، ہم تو ہے ہی بالکل گناہوں میں لپٹے ہوئے لوگ ہیں، تو ہمیں تو خاص کر اس کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہمیں اللہ کی توبہ جو ہے اللہ سے ہمیشہ جو ہے وہ مانگتے رہنا چاہیے۔ تو انی تبت الیک، بے شک میں نے توبہ کی تیری طرف، وہ انی من المسلمین، اور بے شک میں ہوں مسلمانوں میں سے، یعنی مسلمان ایک تو نام کا مسلمان نہیں، یعنی فرما بردار بندوں میں سے ہوں، کہ بے شک میں فرما بردار بندوں میں سے ہوں، میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ تیری فرما برداری کروں، تو لہٰذا میں یہ دعا کرتا ہوں تو میرے والدین، مجھ پر اور میرے والدین پر جو انعام کیے اس کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ میں نیک کام کر سکوں جو تمہیں پسند ہو، اور میری اولاد جو ہے اس کو بھی تو نیک بنا دے، اور میں ہمیشہ توبہ کرتا ہوں تیری طرف۔ تو یہ نیک بندہ جو ہے وہ تو اس طرح سے قدر کرتا ہے اپنے والدین کی بھی اور اپنے اللہ تعالیٰ کے احسانات کی بھی۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، نتقبل، کہ ہم قبول کرتے ہیں، عنہم، ان پر، ان سے، احسن ما عملو، وہ بہترین کام جو ان سب نے کیے، یہی ایسے لوگ ہیں جن کے بہترین یا جن کے اچھے کام، نیک کام جو ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک چھوٹا سا نقطہ جو ہے ہمارے سمجھنے کا وہ یہ بھی ہے کہ
ایسے لوگوں کے نیک کام اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قبول کرتے ہیں۔ اب دوسرے قسم کے بھی لوگ، اس سے اپوزٹ لوگ، وہ کون سے ہیں؟ گناہگار قسم کے لوگ جو ہیں، گناہگار قسم کے لوگ جو ہیں ان کے نیک کام بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے، اور خاص کر جو جنہوں نے توحید کے اوپر ڈنڈی ماری ہو، جتنا مرضی نیک کام کرتے رہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول نہیں کریں گے۔ دنیا کے فائدے کے لیے کیے، آگے آیت میں ایک ہمیں مل بھی جائے گا اس کی طرف اشارہ، یہ دنیا میں وہ اپنی فائدے اور اپنی تسکین کے لیے کی، دنیا میں ان کو تسکین اور فائدہ مل گیا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ آخرت میں حصہ اسی کا ہوگا جو ایمان کرے گا، ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے گا۔ جو ایمان کے بغیر نیک عمل کرے گا، اس کے وہ عمل بھی مقبول نہیں ہوں گے۔ تو یہ ایک دوسرا نقطہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہمیں اضافی اس سے ملتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے بہترین نیک اور اچھے عمل جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرماتے ہیں۔ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ہم درگزر کرتے ہیں ان کی برائیوں کو، نیک کام کرنا، مسلسل نیک کام کرنا، اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے موٹے گناہ جو ہیں وہ تو دھلتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی برائیاں جو ان کی بھول چوک سے جو گناہ ہے ان کو وہ پھر معاف کرتے رہتے ہیں۔ ہاں، یا گناہ کبیرہ جو ہے، نیک نیک آدمی جس کا اوپر تذکرہ کیا، یا جو اوپر جو رول ماڈل کے طور پر جو پیش کیا گیا، اس سے تو گمان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کوئی گناہ کبیرہ کرے گا، لیکن اس کے باوجود اگر خدا نہ خواستہ کوئی گناہ کبیرہ کوئی میٹر آ گیا تو اس کی توبہ کرنا، اور توبہ کی شرائط جو ہے وہ پوری کرنا، وہ لازم ملزوم ہے، اس کے بغیر اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو یہ ہمارے ہمیشہ میں، تو جب بھی ایسی آیات ہیں اس کا مطلب ہے کہ چھوٹے موٹے بھول چوک میں کیے گناہ، ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں، یار دوست ملتے ہیں تو ہمارے بغیر جانے انجانے میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق میں کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں، کسی کے بارے میں جانے انجانے میں کوئی غیبت وغیرہ کے میٹر جو کر جاتے ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے سارے معاملات میں درگزر کرتا رہتا ہے، تو ہم درگزر کرتے ہیں ان کی برائیوں سے۔ فی اصحاب الجنہ، اور یہ لوگ جو ہیں یہ جنتوں میں ہیں، جنتوں والے ہیں، جنت والے ہیں، یعنی جنت والے لوگوں میں یہ ان کا شمار ہو جائے گا۔ تو ایسے لوگوں تو اللہ تعالیٰ جنت بھی عطا کرتا ہے، اور اس کے چھوٹے موٹے جو گناہ ہیں ان کو بخش بھی دیتا ہے، اور ان کے نیک عمل جو ہے وہ قبول کرتا ہے۔ وعدہ صدق کی، سچے وعدے کے مطابق، اور نیک یہ جنتیں جو ہیں وہ سچے مطابق وعدے کے مطابق ان کو عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ الذی کانوا یوعدون، جو وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، یعنی دنیا کی زندگی میں جو وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو جنتوں کا، وہ جنتوں کا وعدہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سچا کر دیتا ہے۔ والذی، اور اس کے برعکس دوسری قسم کے جو لوگ ہیں، اب یہاں سے اس کا تذکرہ ہے، والذی قال لوالدیہ، اور اس کے برعکس وہ لوگ جس نے کہا اپنے والدین سے، افن، افسوس ہے، اف ہے تمہارے اوپر، لکما، تم دونوں پر۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو ہے جو کہ جنہوں نے نصیحت نہیں کی، جنہوں نے مطلب سمجھا نہیں، جنہوں نے بالکل ہی تکبر کیا، غرور کیا، جو تکبر، غرور اور گھمنڈ کی ایک نشانی ہے کہ دوسروں کو کچھ سمجھنا ہی نہیں ہے، اپنے آپ کو سارا کچھ سمجھنا ہے۔ تو بہرحال، اور وہ جس نے کہا اپنے والدین سے، افن، افن لکما، کہ اف ہے تم دونوں پر، یعنی ماں اور باپ دونوں کو اکٹھا کر کے کہتا ہے کہ تمہارے اوپر افسوس ہے۔ اتعیداننی، کیا تم دونوں مجھ سے وعدہ کرتے ہو یا مجھے یہ دھمکی دیتے ہو، مجھے دھمکاتے ہو، ان اخرج، کہ میں نکالا جاؤں گا، یعنی قبر سے نکالا جاؤں گا، دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ یعنی والدین جو ہیں وہ بھی نیک ہیں، اس کے والدین بھی نیک ہیں، وہ اس کو اس کی طرف، دین کی طرف راغب کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے جواب میں وہ کہتا ہے، اب یہ 40 سال کی عمر کا ہو گیا ہے، لیکن اس قدر وہ بہکا ہوا ہے کہ وہ اپنے والدین کو کہتا ہے کہ افسوس ہے تم دونوں کے اوپر کہ تم اب بھی مجھے کہتے ہو کہ میں قبر سے دوبارہ نکالا جاؤں گا، مجھے دوبارہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ وقد خلت القرون من قبلی، حالانکہ یقیناً گزر چکی ہیں بہت سی قومیں مجھ سے پہلے، حالانکہ یقیناً مجھ سے پہلے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مطلب فوت ہو چکے ہیں اور وہ قبروں میں دفن ہیں، ان میں سے تو کوئی ابھی تک نہیں اٹھایا گیا، تو اب بھی تم مجھ سے کہتے ہو کہ میں اٹھایا جاؤں گا، دوبارہ سے زندہ کیا جاؤں گا۔ وہما، جبکہ وہ دونوں، یعنی وہ دونوں والدین جو ہیں، یستغیثانی، وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہوئے کہتے ہیں، یعنی وہ دونوں اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ پہلی قسم جو ہے وہ تو اپنی اولاد کے لیے نیکی کی دعا کرتا ہے، اور ڈیفینیٹلی وہ ایک نیک بندہ ہے، اس کے والدین بھی نیک ہوں گے، لیکن یہ جو ہیں اس کے والدین نیک ہیں، لیکن اولاد آگے سے کیسے نکل آئی کہ وہ اس طرح سے اپنے والدین کے ساتھ کس طرح سے برتاؤ کرتی ہے، جبکہ اس کے والدین جو ہیں وہ اللہ سے فریاد کرتے ہوئے کہتے ہیں، وَيْلَكَ آمین، کہ تجھے ہلاکت ہو، تو ایمان لے آ،
کہ یعنی کہ تو ایمان لیا ورنہ تیرے اوپر ہلاکت ہو جائے گی، یعنی آج بھی وقت ہے کہ تو ایمان لیا وگرنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ تو سچا ہے۔ اس کے والدین جس نے اس کو اتنی تکلیفوں کے ساتھ پالا پوسا، وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تجھے ہلاکت ہو یا مطلب تو ایمان لیا، کہ تو اگر ایمان نہیں لائے گا تو تیری ہلاکت ہو جائے گی۔ اور بے شک دیکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، کہ اللہ نے جو کہہ دیا اس کے مطابق ہو کر رہے گا۔ فَيَقُولُ، پھر بھی وہ کہتا ہے، ما هذا، نہیں ہے یہ، الا مگر، اساطیر الاولین، پچھلے لوگوں کے افسانے۔ اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ یہ تو پچھلے لوگوں کے افسانے یا پچھلے لوگوں کے بڑے گڑے گڑائے قصے ہی ہیں، کیوں وہ پھر اپنے والدین کی بات جو ہے اس کو بھی قبول نہیں کرتا۔ اب یہاں پر رکھ کر اگر ہم تھوڑا سا سوچیں تو ہم یہ بھی ایک پہلو یہ بھی نکال سکتے ہیں، گو کہ میں نے یہ تفاسیر میں نہیں پڑھا، لیکن ایک پہلو یہ بھی نکال سکتے ہیں کہ مشرکین مکہ جو ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے والدین جو ہیں، ہمارے جو آباء و اجداد، ہمارے بزرگوں سے جو چلتے آ رہے ہیں سلسلہ، ہم تو اسی کے اوپر ہیں، جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ یہ دونوں طرح کے لوگ جو ہیں وہ ہر وقت موجود رہتے ہیں، ہر وقت ہر زمانے میں یہ دونوں طرح کے وہ لوگ موجود ہیں۔ تو اگر تم اپنی سوسائٹی میں دیکھو تو تم بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے جو اپنے والدین کی بات نہیں مانتے، اپنے والدین کی بات نہیں مانتے تو اپنے بزرگوں کی باتیں جو ہیں وہ مانتے ہیں، تو یہ کیسی لاجک ہے؟ تو ایک یہ بھی پوائنٹ جو ہے وہ ایڈیشنری ہمیں سامنے نظر آ سکتا ہے کہ مشرکین مکہ کے آنکھیں کھولنے کے لیے، کہ تم اپنے معاشرے میں ذرا نظر دوڑا کر دیکھو کہ کتنے لوگ ہیں جو اپنے سگے والدین جو زندہ ہیں ان کے سامنے ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، یا ان کی ہدایات کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تم تو اپنے پچھلے اجداد کی بات کرتے ہو۔ بہرحال، تو پھر وہ یہ کہہ کر جھٹلا دیتا ہے اپنے والدین کی بات کو، تو یہ تو پچھلے لوگوں کے گھڑے گڑے قصے کہانیاں اور افسانے ہیں۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، حق کا ثابت ہو گئی، علیہم القول، ان کے اوپر اللہ کا قول، اللہ کا بات یا اللہ کا قول ان کے اوپر ثابت ہو گیا۔ یعنی ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا قول تو یہ ہے کہ ان کو عذاب دے گا، کہ ان کے اوپر عذاب جو ہے وہ سچ ثابت ہو گیا، یا انہوں نے اپنے لیے عذاب کو سچ کر چھوڑا، کہ جب بھی وہ مہلت ختم ہوگی تو وہ عذاب ان کے اوپر آ ہی جائے گا۔ فی امم، ان امتوں کے ساتھ، اور وہ شامل ہو گئے ان امتوں کے ساتھ، قد خلت، جو یقیناً گزر چکی، من قبلہم، ان سے پہلے، من الجن والانس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، یعنی اس کے اوپر اللہ کا قول، اللہ کے عذاب کی بات جو ہے وہ سچ ثابت ہوگی، اور اس کا شمار ان قوموں میں، ان امتوں میں، یا ان گروہوں میں، یا ان لوگوں میں ہو گیا جو ان سے پہلے گزر چکے، جو جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں تھے، اور ان کا رویہ بھی ایسا ہی تھا۔ یعنی اس سے پہلے گزرے ہوئے ان کے آباء و اجداد جن کی طرف وہ اشارہ کرتا ہے، ان میں بھی اسی طرح کی ہردرمی جو تھی، انہی طرح کے گروہوں میں اس نے اپنا نام بھی لکھا لیا۔ انہم، یعنی کہ یہ کس طرح کا گروہ میں جس میں نام لکھا لیا، وہ جہنم میں جانے والا، عذاب جھیلنے والا گروہ جو ہے، اس نے اپنا نام لکھا لیا، اپنے آپ کو شامل کرا لیا۔ انہم کانوا خاسرین، اور بلا شبہ وہ سب تھے خسارہ پانے والے۔ اس سے پہلے جو لوگ تھے جو ایسا رویہ رکھتے رہے، بلا شبہ وہ خسارہ پانے والے تھے۔ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں، اور ہر ایک جو بھی مطلب آخرت میں ہر ایک کے لیے درجات ہیں۔ جنت میں اگر جائیں تو وہاں پر بھی درجات ہیں، شہداء کا ایک الگ سے درجہ ہے، صالحین کا الگ سے درجہ ہے، صادقین جو ہے، صدیقین جو ہیں، ان کے بارے میں مطلب مختلف طرح کے لوگوں جو ہیں ان کو مختلف کیٹیگریز میں وہاں پر ڈیوائیڈ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کس طرح سے گروہ بندی کرے گا، کس کس سٹیج پر جا کے کیسے کیسے گروہ بندی ہوگی، وہ تو جب وقت آئے گا تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ان کو۔ اسی طرح سے جہنم جو ہے، جہنموں والے جو ہیں ان کے بھی ڈفرنٹ طرح کے گروہ ہوں گے۔ تو ہر ایک کے لیے درجے ہیں، مما عملو، اس کے مطابق جو انہوں نے عمل کیا، جو انہوں نے دنیا میں کام کیا اس کے مطابق، ان عملوں کے مطابق ان کے آخرت میں درجے ہوں گے۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ، اور تاکہ وہ پورا کرے، اور یہ درجہ بندی اس لیے ہوگی تاکہ وہ پورا کرے، پورا پورا بدلہ دیے جائیں، لیوفیہم، تاکہ وہ پورا پورا بدلہ دے انہیں، اللہ تعالیٰ انہیں پورا پورا بدلہ دے، اعمالہم، ان کے اعمال کا، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، تاکہ ان کو ان کے اعمال کے مطابق ان کو بدلہ دے۔ یعنی کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے، اب یہیں سے ہمیں درجہ بندی پتہ چل جاتی ہے کہ کچھ لوگ تو پہلے بیچ میں جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہلے بیچ میں شامل کرے، آمین، کہ جو پہلے بیچ میں جنت میں داخل ہوں گے، تو وہ دنیا میں دیکھیں کہ کس قدر وہ
نیکیاں کرتے ہوں گے، کس قدر وہ گناہوں سے بچتے ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو توحید پر ہوں گے، جو اللہ کا نام لیوا ہوں گے، لیکن اس کے باوجود وہ جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے، اور پھر جہنم کا پتہ نہیں کتنا لمبا عرصہ لے کر رہ کر جب وہ واپس لائیں گے، تو ڈیفینیٹلی یہیں سے ہمیں پتہ چلتا تھا کہ مختلف درجے ہوں گے، جو جنت سے جب دوزخ کے نکال کر جب جنت میں داخل کیے جائیں گے تو وہ ایک الگ درجے میں ہوں گے۔ اب پھر ان کو پھر اللہ تعالیٰ کیسے درجات بلند کرتا ہے، وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی تدبیر ہے۔ لیکن دنیا میں جس نے جیسے جیسے کام کیے، جو بہت زیادہ اپنے آپ کو پرسا رکھا، اس کا تو انجام ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی شارٹ میں اس کو جنت میں بھیج دے گا۔ لیکن جس نے دنیا میں گناہوں بھی کیے، دنیا میں ایسے معاملات میں بھی پڑا رہا وہ توحید کے ساتھ ساتھ، تو اس کو پھر کچھ مزہ بھی چکھنا پڑے گا۔ بہرحال یہ درجات کی طرف ایک اشارہ تھا کہ، اور دوسرا انصاف کی طرف بھی ایک اشارہ تھا کہ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ بہت بہت سارے لوگ ہیں توحید کے اوپر تو ہیں، لیکن وہ بےایمانیاں، چوریاں، یہ وہ سارا کچھ کر رہے ہیں، تو ان کو کچھ نہ کچھ تو وہاں پر سزا ملنی چاہیے کہ وہ جب جنت میں داخل ہوں تو دوسرے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر، یعنی انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ پورے ہو جائیں، اور کسی کے اوپر کوئی ظلم نہ ہو۔ وہ یوم یعرض، اور جس دن پیش کیے جائیں گے، اللہ زینہ کفروا، وہ لوگ جن سب نے کفر کیا، علی النار، آگ پر، اور اسی طرح سے اس دن جو ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا اللہ تعالیٰ کی ہدایات کا، اس کے قرآن کا، اس کے نبیوں کا، تو ان کو پھر آگ پر پیش کیا جائے گا، یعنی ان کو آگ میں دھکیل دیا جائے گا۔ اذهبتم طیباتکم، کہا جائے گا ان سے کہ تم لے جا چکے اپنی اچھی چیزیں، طیب اچھی چیزیں، لذتیں دنیا فی الحیات فی حیاتکم الدنیا، اپنی دنیا کی زندگی میں، یعنی تم نے دنیا کی زندگی میں جو اچھے کام کرنے تھے، یعنی دنیا کی زندگی میں جو تم اپنے کاموں کا جو نتیجہ دیکھنے چاہتے تھے وہ دیکھ چکے، دنیا میں تم نے لذتیں حاصل کر لی، دنیا میں ایون کہ نیک خیریہ کے کام جو ہیں وہ بھی اپنی، اگر ایمان کے بغیر اگر کوئی کرے گا تو اپنی شخصی تسکین کے لیے کرے گا، تو اس کو شخصی تسکین تو مل جائے گی، لیکن اللہ کے ہاں اجر نہیں ملے گا۔ اللہ کے ہاں اجر تبھی ملے گا جب وہ اس کا ایمان بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ تو بہرحال تم دنیا میں اچھی چیزیں، دنیا کی لذتیں جو ہیں وہ دنیا کی زندگی میں پا چکے، اب آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا، اور تم فائدہ حاصل کر چکے ان سے، یعنی دنیا کی زندگی میں ہی وہ لذتیں اور فائدے جو ہیں وہ سارے اٹھا چکے تم۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ، سو آج تم سب بدلہ دیے جاؤ گے، عذاب الہون، ذلت کے عذاب کا، بما کنتم تستکبرون، اس وجہ سے کہ جو تم تکبر کرتے تھے فی الارض، زمین میں، تمہارا تکبر کرنا جو زمین تھا، یہ وجہ بنی کہ آج تم ذلت کے عذاب میں رسوا کیے جاؤ گے، بغیر الحق کی، بغیر حق کے، بغیر حق کے تم تکبر کرتے تھے، وہ بما کنتم تفسقون، اور اس وجہ سے بھی کہ تم نافرمانی کرتے تھے۔ تکبر اور نافرمانی جو ہے یہ دونوں ملتے جلتے بھی ہیں اور الگ الگ بھی ہیں، کہ تکبر جو ہے اللہ کے احکامات کے آگے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنی منمانی کرنا، اور نافرمانی یعنی اللہ کے احکامات کو بالکل پس پش ڈال دینا، اور اس کو نہ ماننا۔ دونوں میں کچھ تھوڑا سا فرق بھی ہے اور الگ الگ بھی ہیں، کہ کچھ ایسا ہے کہ گناہ تو نہیں کیے لیکن نیکی کا کام بھی نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے یہ بھی، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ ایسے ہیں جو مطلب نافرمانی بھی کرنی ہے، انکار بھی کرنا ہے، اور بلکہ اپنی منمانی بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو مطلب اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی نہیں ماننے اور الٹا گناہ بھی کرتے جانا ہے، تو یہ تکبر جو ہے وہ اس سے اگلی سٹیج آ گئی کہہ لو۔ بہرحال جو وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا اور نافرمانی کی، ان کو پھر کہا جائے گا کہ تمہارے اس دنیا میں جو تکبر نافرمانی تھی، اس کی وجہ سے آج تمہیں ذلت کا عذاب جو ہے وہ سہنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کی آیات میں بہت اہم ہمارے لیے مطلب موضوع تھا، والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک، اور پھر اس کے مطابق پھر اپنی زندگی کو اصلاح رکھنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی بھی ایسے معاملے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے جو کہ آخرت میں کسی مصیبت اور مشکل کا باعث بنے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی، اس کے ساتھ ہی اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ دعا مضرور یا رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے معاملات ہیں ان میں خاص آسانی فرمائے، ہمارے جاب کے معاملات، رزق کے معاملات، ہمارے کاروبار کے معاملات،
ہمارے اولاد کے معاملات، ہمارے والدین کے ساتھ ہمارے معاملات، اللہ تعالیٰ سب میں ہمیں خاص رہنمائی اور خاص آسانیاں اور خاص مدد ہماری عطا فرمائے۔ جو اس دنیا میں حیات ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین صحت سے بہترین زندگی عطا فرمائے۔ اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین بھی اور سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔